السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ظہر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے، کون سی رکعت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فجر کے بارے میں بتایا تھا کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے اور فجر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ظہر کے بارے میں جانیں گے۔ تو ظہر کا جو وقت ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز میں کل 12 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ 4 رکعت نماز سنت اور 4 رکعت نماز فرض میں فرق جو ہے وہ صرف 2 ہے۔ پہلا فرق یہ ہے نیت کا کہ 4 رکعت نماز سنت میں آپ 4 رکعت نماز سنت کی نیت کرتے ہیں اور 4 رکعت نماز فرض میں آپ 4 رکعت نماز فرض کی نیت کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ 4 رکعت نماز جو سنت ہوتی ہے ان چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ ملانا ہے، دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانی ہے۔ لیکن فرض جو نماز ہوتی ہے 4 رکعت، اس میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائی جاتی ہے اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ 2 بنیادی فرق ہے 4 رکعت نماز سنت اور 4 رکعت نماز فرض میں، چاہے وہ کسی بھی وقت کی نماز ہو، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو یا اسی طریقے سے عشاء کی ہو۔ فرق صرف 2 ہے، نیت کا اور دوسرا آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ ملانے کے اعتبار سے۔ باقی تمام چیزیں اسی طریقے سے ہے، جو سنت میں پڑھی جاتی ہے وہی فرض میں پڑھی جاتی ہے۔ تو 4 رکعت نماز آپ سنت پڑھیں گے تو سنت کی نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں ظہر کی 4 رکعت سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورہ ملائیں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد سیدھا سجدے میں جائیں گے، سجدے میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم پڑھیں گے، بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سیدھا کھڑا ہوں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے۔ التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ سیدھا کھڑا ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورہ ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع سجدے بالکل اسی طریقے سے کریں گے اور آخر رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے، پھر التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد بائیں طرف۔ تو یہ 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت جو نماز فرض پڑھیں گے بالکل وہی طریقہ ہے جیسے کہ آپ ابھی سنت میں سیکھے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آخر کی 2 رکعتوں میں آپ کو سورہ نہیں ملانی ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت ہوتی ہے، سنت میں بھی بالکل وہی طریقہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائیں گے، باقی تمام چیزیں رکوع سجدہ اور آخر میں درود شریف، التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ ہے۔ پھر آخر میں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، نفل کا بھی وہی طریقہ ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ظہر کی نماز میں جو 12 رکعتیں ہیں، ان 12 رکعتوں میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے، سب سے زیادہ جو خاص ہے وہ ہے فرض کی، یعنی 4 رکعت جو نماز فرض ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔
اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد سنت کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد نفل کا درجہ ہے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت ہے فرض کی، 4 رکعت فرض آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سنت بھی آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد نفل ہے۔ اگر آپ اشترا ثواب چاہتے ہیں، نامہ اعمال میں بھرپور نیکیاں چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سنتوں کا بھی اور اسی طریقے سے نوافل کا بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔